السلام علیکم، میں ہوں عمران اعظم اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ڈپلومیسی یوٹیوب چینل۔ آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبائیے تاکہ آپ کو ہمارے ویلاگز اور تجزیے بر وقت ملتے رہیں۔ ناظرین، نون لیگ کے بارے میں جب تک پیپلز پارٹی اور نون لیگ دو ہی جماعتیں تھی تو ایک چیز نون لیگ نے میڈیا میں اور ہر جگہ ایک پرسپشن بنائی ہوئی تھی کہ پیپلز پارٹی بڑی کرپٹ جماعت ہے، یہ چوروں کی جماعت ہے، لیکن ہم بہت ہی شریف اور ایماندار دیانتدار ہیں۔ ہم اس ملک کے ایک ایک روپیہ جو ہے، ایک ایک پیسہ ہے، ہم اس کا حساب رکھتے ہیں اور عوام کے ساتھ کبھی بدیانتی نہیں کرتے اور کبھی ہم چوری نہیں کرتے۔ لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ جب پاناما آیا تو وہ جو پارسائی تھی وہ ساری غارت ہو گئی۔ ایون فیلڈ سے لے کے العزیزیہ تک نواز شریف، مریم نواز صاحبہ کو عدالتوں نے سزائیں سنائیں کرپشن پہ، منی لانڈرنگ پہ، اور وہ جیل گئے۔ اور پھر اس کے بعد جو آپ کو پتہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب وہ بھی بیرون ملک فرار ہوئے، ان پہ بھی الزامات تھے۔ پھر پیچھے بچے شہباز شریف صاحب اور ان کے بیٹے حمزہ شہباز، تو ان پر منی لانڈرنگ یعنی 24 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کے کیسز آلموسٹ ثابت ہو چکے تھے، لیکن پھر سیاست میں پاسا پلٹا اور والد صاحب وزیر اعظم بن گئے، بیٹا جو ہے نا وزیر اعلیٰ بن گیا۔ پھر جب یہ عمران خان کی حکومت جو ہوئی، پیپلز پارٹی تو سائڈ پہ ہو گئی، تو پھر جو ان کے لوگ تھے میڈیا میں، انہوں نے ایک اور پرسپشن بنانا شروع کر دی کہ عدالتوں نے سزا دے دی، بلیک لاک ڈکشنری کا ہو کے سارا لے لیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا۔ لیکن جو نون لیگ ہے، اس کے پاس جو اکنامک مینیجرز ہیں وہ بہت اچھے ہیں۔ نون لیگ معاشی ماہر ہے، ان کے پاس معاشی ٹیم بہت اچھی ہے۔ عمران خان نالائق ہے، نااہل ہے، اسے کچھ نہیں پتا۔ اگر نون لیگ کو حکومت دی جائے تو یہ ملک ایک بار پھر معاشی طور پر اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے گا۔ اور یہ ساری پرسپشن بنتی رہی۔ 3.5 سال بعد اب نون لیگ حکومت میں آئی تو اب 5 ماہ سے زیادہ کا عرصہ ہونے والا ہے۔ تو اس میں جو صورتحال ملک کے معیشت کی ہوئی وہ آپ نے دیکھ لی، اس پہ میں زیادہ بات نہیں کروں گا۔ لیکن جن چیزوں کا نون لیگ کریڈٹ لیتی رہی ہے، ابھی پچھلے 1-1.5 ہفتے میں جس طرح ڈالر نیچے آیا 240 تک ہی لے کے گئے اور پھر اس سے نیچے آیا 218-20 کے درمیان، تو جو مفتاح اسماعیل تھے جن پر بہت بڑی تنقید ہوتی تھی کہ یہ فیل ہو گئے ہیں، تو وہ میدان میں آ گئے۔ مریم اورنگزیب جو وزیر قانون ہیں، وہ وزیر اطلاعات ہیں سوری، وہ میدان میں آ گئے اور انہوں نے آ کے واویلا کر دیا کہ دیکھیں جی ہماری جو معاشی پالیسیز تھی یہ ان کا ثمر ہے۔ اور مفتاح اسماعیل نے ایک ہی بات کہی کہ دیکھیں جی ہم نے لگژری آئٹم پہ جو امپورٹ پہ بین لگائی، غیر ضروری اشیاء کی درآمد پہ بین لگائی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جی ہمیں 2 ارب ڈالر کی بچت ہوئی ہے، اور جس سے یہ ڈالر یہ نیچے آ گیا۔ لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ 2 دن پہلے آئی ایم ایف کے ساتھ ایک لیٹر آف انٹینٹ پہ دستخط ہوتے ہیں، آئی ایم ایف رضامندی کر کے دستخط کر کے واپس پاکستان کو بھیجتا ہے، تو اس میں بھی جو 24 اہم پوائنٹس ہیں جن پہ حکومت نے ایگری کیا آئی ایم ایف کے ساتھ، جس میں تمام سبسڈیز ختم ہوگی، بجلی پہ، گیس پہ، دوسری اشیاء پہ، پیٹرول پہ۔ اس کے ساتھ ایک اور چیز بڑی عام تھی، انہوں نے اس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ جو ہم نے لگژری آئٹم پہ پابندی لگائی ہے درآمد پہ، یہ ہماری بڑی اچھی پالیسی، اس سے ہماری معیشت کو بڑا فائدہ ہو رہا ہے، اور یہ جنوری 2000 تک تو ہر صورت 2023 تک تو ہر صورت یہ جاری رہے گی۔ جنوری 2023 میں جا کے ہم اس پہ غور کریں گے کہ آیا یہ ہم نے کنٹینیو کرنی ہے یا ہم نے اس کو اب ختم کرنا ہے، اور یہ پابندی ہم نے ختم کرنی ہے امپورٹس پہ۔ تو پھر کیا ہوا؟ صرف 1 دن بعد آج یعنی مفتاح اسماعیل نے یہ پریس کانفرنس کی، اور پریس کانفرنس میں ایک ہی نکتہ تھا، پہلا بڑا اعلان انہوں نے یہ کیا جی کہ ہم نے تمام جو لگژری آئٹمز ہیں اور جو دوسری تمام آئٹمز ہیں ان سب پہ جو درآمد پہ پابندی لگائی تھی ہم نے فوری طور پر وہ اٹھا دی۔ پوچھا گیا صحافیوں کی جانب سے کہ یار یہ کیوں اٹھائی گئی ہے؟ کل تک تو آپ واویلا کر رہے تھے کہ یہ بہت اچھی ہے، اس سے ہماری معیشت کو فائدہ ہوا، آئی ایم ایف تو آپ کو دے گا 1 ارب 17 کروڑ ڈالر، آپ تو کہہ رہے تھے ہم نے 2 ارب ڈالر بچایا اور ڈالر نیچے آ گیا۔ اس کا جواب ایک ہی ملا کہ جی آئی ایم ایف کی یہ شرط تھی۔ اب ہم نے آئی ایم ایف کی ساری شرطیں پوری کر دی ہیں، اور اب جو 29 اگست کو ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس ہوگا اس میں ہمیں 1 ارب 17 کروڑ ڈالر مل جائے گا۔ تو یہ آئی ایم ایف کی شرط تھی کہ آپ اٹھائیں۔ بھائی آئی ایم ایف کی شرط کیوں تھی؟ آپ نے یہ شرط جس کے بارے میں آپ کہہ رہے تھے کہ جی ہم نے ایک بہت بڑی معاشی تبدیلی لے آئے، ہم نے درآمدات کم کر دی تو اس سے ہمیں فائدہ ہوا، تو پھر وہ آپ نے کیسے مان لی 1 ارب 17 کروڑ ڈالر کے لیے؟ تو پھر ہم نے پوچھا، ہم نے رابطہ کیا، ہم نے سورسز سے پتہ کیا کہ یہ آخر کیا ہوا اتنی بڑی یو ٹرن، جو عمران خان کو کہتے تھے عمران خان یو ٹرن لے رہا ہے، تو یہ یو ٹرن آپ نے کیسے لے لیا؟ تو پھر ہمیں یہ پتہ چلا، ہمیں یہ باوثوق ذرائع نے یہ بتایا کہ اس کی 2 بنیادی وجہ ہیں۔
پہلی وجہ یہ تھی کہ جو امریکی سفیر تھے انہوں نے بار بار ملاقاتیں کی حکومتی نمائندوں سے، وزیر خزانہ سے، دیگر لوگوں سے، ایک ہی بات کہی کہ فوری طور پر یہ جو درآمدات ہے لگژری آئٹمز کی، ان سے پابندی اٹھائیں، گاڑیوں پہ بالخصوص پابندی اٹھائیں، کیونکہ امریکہ سے درآمد کر رہا ہے پاکستان گاڑیاں اور کئی ایسی کمپنیاں جو امریکہ کے زیر اثر ہیں، امریکہ کی اس میں انویسٹمنٹ بھی ہے، وہ لوگ دباؤ ڈال رہے تھے امریکہ پہ، تو امریکہ نے آگے پاکستان کی جو گردن پہ پاؤں رکھ دیا کہ فوری طور پر ان کو اٹھائیں۔ دوسری بات جو ہے، یورپی یونین کے سفیر تھے، وہ بار بار حکومتی نمائندوں سے ملے اور انہیں کہا کہ یہ جو سمارٹ فونز ہیں، یہ موبائل فونز ہیں، ان کی درآمد فوری طور پر جو ہے نا دوبارہ شروع کی جائے اور ان پر عائد پابندی ختم کی جائے، کیونکہ بے شمار یورپی ممالک ہیں جہاں سے پاکستان یہ موبائل فون امپورٹ کرتا ہے، ان کے یعنی کاری ضرب آ رہی تھی، ان کی امپورٹس کم ہو رہی تھی۔ اب اس کے بعد حکومت نے وہ شرط مان لی اور حکومت نے اعلان کر دیا جی کہ جی ہم نے یو ٹرن لے لیا ہے اور ہم نے یہ کام کر دیا ہے، ہم تمام جو ہے نا درآمد پہ فوری طور پر پابندی اٹھا رہے ہیں۔ اور اس کا حل کیا نکالا؟ حل یہ نکالا ہے جناب کہ ہم تقریباً 500% تک ٹیکسیز بڑھا رہے ہیں۔ کس پہ جی؟ جو امپورٹس ہوگی اس پہ بھی ٹیکسیز بڑھیں گے، اور جو تاجر ہیں ان پہ ہم نے فکس ٹیکس چونکہ ختم کر دیا، تاجروں نے شور کیا تھا، نہیں مانا تھا، تو ہمیں وہ پیسے پورے کرنے ہیں۔ تو اس کا حل کیا نکالا؟ 500% تو یہ ٹیکسیز، یہ ڈیوٹیز لگائی گئیں، اب اس کے ساتھ تاجروں پہ ٹیکس لگا دیا، فکس ٹیکس ختم کر دیا، اور جو انکم ٹیکس تھا اور سیل ٹیکس ہے اس کو کئی گنا بڑھا دیا گیا۔ یعنی بجلی بلوں میں جو تاجروں کے ہیں انہیں 50 یونٹ تک تو قائدی ٹیکس نہیں ہے، 50 یونٹ کون سا تاجر یا کون سی دکان پہ اب چلتا ہے، تو 50 یونٹ سے اوپر جو ہے وہ ٹیکسیز آئے گے۔ سیل ٹیکس کی شرح بھی کئی گنا بڑھا دی گئی ہے اور انکم ٹیکس بھی بڑھا دی گئی ہے۔ جو 1000 یونٹ ہے جس کی تاجر کی جلے گی، اس پہ جو میں آپ کو بتا دوں کہ جو انکم ٹیکس کی شرح ہے وہ 12.5% ہوگی، جبکہ سیل ٹیکس کی شرح 20% کر دی جائے گی، اور یہ 1 اکتوبر سے یہ لاگو ہوگا۔ اور اس پہ کہا گیا ہے کہ ہمیں جی 27 ارب روپے ادھر سے ملیں گے۔ امپورٹ میں جو ڈالر ہمارے جائیں گے اس کا کیا امپیکٹ آئے گا وہ میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن یہاں سے صرف 27 ارب ماز کھول دیا گیا، تاجروں نے اس کو مسترد کر دیا ایک دفعہ پر۔ اور اب میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کو ہم نے دیکھا گزشتہ دنوں کے کسی دن ڈالر 2-3 روپے یکدم نیچے آ جاتا تھا، کسی دن واپس 3 روپے اوپر چلا جاتا تھا، گزشتہ روز بھی ڈالر 4 روپے اوپر گیا۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ جس دن انہوں نے باہر کوئی پیمنٹس کرنی ہوتی ہیں ڈالر میں، کوئی لون واپس کرنا ہوتا ہے، کوئی اس طرح کا پیمنٹ کرنی ہوتی ہے، تو ڈالر جب آؤٹ فلو ہوتا ہے، ڈالر کم ہوتا ہے تو ڈالر کا ریٹ ملک میں بڑھ جاتا ہے، اور جب جس دن نہیں ہوتی 2-3 دن اگر پیمنٹ نہ کریں تو پھر وہ ڈالر نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب جب یہ انہوں نے امپورٹس کھول دی ہیں واپس تمام لگژری آئٹمز کی، جس میں بڑی گاڑیاں ہیں، مہنگی گاڑیاں ہیں، اور اس کے بعد جو موبائل فونز ہیں، اسمارٹ فونز ہیں، اور کتوں کے بسکٹ، بلیوں کے بسکٹ، کہ جب یہ پابندی لگی تھی تو آپ کو پتا ہے کہ غریدہ فاروقی نے ایک ٹویٹ کیا تھا جی کہ پیٹس جو ہیں پالتو جانور ہیں جی ان کی بڑی مشکل ہو گئی ہے، وہ کھانا نہیں کھا رہے، ان کو کھانے کو کچھ نہیں مل رہا۔ اور مریم نواز صاحبہ نے فوراً ری ٹویٹ کیا تھا کہ جو وزیر خزانہ ہیں وہ اس معاملے کو دیکھیں، لک انٹو دا میٹر، ان کو انہوں نے ایڈریس کیا تھا کہ اس کو دیکھیں اور ایڈریس کریں۔ تو اب یہ جو ان کے کتے بلیوں کے بسکٹ ہیں وہ بھی آ جائیں گے، ان لوگوں کو پریشر تھا، اور امریکہ کا پریشر بھی آپ نے سسٹین نہیں کیا، یورپی یونین کا بھی نہیں کیا۔ پھر کہتے ہیں عمران خان کہتے ہیں جی کہ ہم کوئی غلام ہیں، تو ہم کیوں غلام ہیں؟ بھائی آپ غلام نہیں تھے، آپ کے عمران خان کے جو امریکہ کے ساتھ تعلقات بہت اچھے تھے، عمران خان کے نہیں تھے، عمران خان نے بڑی خارجہ پالیسی متاثر کر دی تھی، آپ نے یورپی یونین کے ساتھ بھی کہہ رہے ہیں کہ تعلقات بہت اچھے کر دیے ہیں بلاول بھٹو صاحب نے، اور امریکہ کے ساتھ بھی اچھے کر دیے ہیں۔ تو پھر اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ امریکہ نے آپ کی گردن پہ پاؤں رکھ کے جو ایک چیز فیصلہ آپ کے فیور میں جا رہا تھا وہ بھی آپ سے تبدیل کروا دیا۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت جو پاکستان کی درآمدات ہیں وہ کتنی ہیں؟ 80 ارب ڈالر کی درآمدات ہیں پاکستان کی، اور جو برآمدات ہیں جو ہم سامان باہر بھیج رہے ہیں وہ صرف 30 ارب ڈالر ہے، یعنی تجارتی خسارہ اس وقت 50 ارب ڈالر ہے۔ تو مفتاح اسماعیل صاحب نے گزشتہ دن پریس کانفرنس میں یہ کہ جی یہ 40 ارب ڈالر سے زائد کے تجارتی خسارے کے ساتھ یہ خود مختاری کی باتیں اچھی نہیں لگتی۔ تو جناب یہ جب 40 ارب ڈالر 50 ارب ڈالر کا ابھی تھا، یہ تو مزید بڑھے گا جب آپ پھر امپورٹس بڑھائیں گے، اپنی غیر ضروری امپورٹس بڑھائیں گے، اور پھر اس میں جو باہر سے جو ہمیں ریمیٹنسز ملتی ہیں جو ہمارے پاکستانی بھیجتے ہیں، جن کو آپ ووٹ کا رائٹ بھی دینے کو تیار نہیں ہے، وہ بھی آپ نے واپس لے لیا، تو وہ 30 ارب ڈالر ہمیں بھیجتے ہیں سالانہ۔ اگر وہ بیچتے ہیں 30 ارب ڈالر تو یہ ہمارا جو ڈفرینس بنتا ہے تجارتی خسارہ یہ 20 ارب ڈالر تک آتا ہے، وہ نہ بھیجیں تو یہ 50 ارب ڈالر ہے۔ اس کے ساتھ جو ہمارے ادارے ہیں مختلف، یعنی جس طرح اسٹیل مل ہے، پی آئی اے ہے، دوسرے جو سفید ہاتھی ہم نے دہیوں سے پال رکھے ہیں، ان کو جو خسارہ ہے یہ 4100 ارب روپے سالانہ،
4100 ارب روپیہ سالانہ، اور اس میں جو خالی جو گیس اور بجلی کا ہے یعنی سرکولر ڈٹ جو ہے خسارہ گیس اور بجلی کا پاور کا، وہ 2400 ارب روپے ہے، یعنی 2400 روپے گیس کا اور بجلی کا، اور 1700 ارب دیگر، یہ ٹوٹل جو ہے نا 4100 ارب روپے یعنی بنتا ہے۔ تو اب یہ خسارے اپنی جگہ، ان کو کوئی ایڈریس نہیں کر رہا، اور اوپر سے جو امپورٹس بھی کھول دی گئی ہیں، اپنے ہی فیصلوں پہ یو ٹرن لے رہے ہیں، لیکن یو ٹرن کے بارے میں کہہ رہے ہیں خان صاحب سب سے زیادہ یو ٹرن لے رہے ہیں، خان صاحب امریکہ کے سے تعلقات اچھے نہیں ہیں، ہمارے اچھے ہیں۔ تو اب یعنی اس ملک میں غریب کا کیا ہے اس کے بارے میں کون سوچ رہا ہے؟ آنے والے دنوں میں حالات مزید خراب ہیں۔ جو کچھ امید پیدا ہوئی تھی لوگوں کو کہ شاید کچھ بہتری ہو، لیکن میرے خیال میں یہ اب ان کا یہ پول بھی کھل گیا ہے، اس میں بھی یہ بری طرح ایکسپوز ہو گئے۔ کرپشن تو ان پہ ثابت ہو ہی گئی تھی ہر طرف سے، لیکن اب جو ہے نا یہ بھی پتہ چل گیا کہ ان کے پاس نہ اکنامک مینیجرز ہیں، نہ یہ معاشی پالیسی ہے، نہ یہ معیشت کو کھڑا کر سکتے ہیں، یہ یہاں بھی نااہل ہیں۔ اپنے میزبان عمران اعظم کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔